اتوار 7 جون 1981 کو مطلب بالکل صاف تھا اور سورج پوری آب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ بحیرہ احمر پر واقع اسرائیل کے شہر ایلات میں سیاحوں کی زبردست چہل پہل تھی۔ ان میں زیادہ تر جرمن سیکنڈینیوین اور اسرائیلی شہری تھے جو بحیرہ احمر کے ریتلے ساحل پر پکنک منا رہے تھے۔ یہ لوگ اس حقیقت سے قطعی بے خبر تھے کہ ان سے محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اسرائیلی ایئر بیس پر کس قسم کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے یہاں ہر ملازم انتہائی مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ اتوار کا دن یہودی مذہب میں سبات کا دن کہلاتا ہے۔ اس دن ملک بھر میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ فوجی ملازم بھی چھٹی پر ہوتے ہیں، لیکن اس اتوار کو تمام فوجی چھٹی کینسل کر کے اپنی ڈیوٹی پر حاضر تھے۔ جس مشن کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں، ماسوائے ان چند افراد کے جو اس میں براہ راست حصہ لینے والے تھے، اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس والوں نے ٹیلی فون کی تمام لائنیں کاٹ دی تھیں۔ ایئر بیس کو چاروں طرف سے سیکیورٹی ایجنسیوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ صبح سویرے اسرائیلی چیف آف سٹاف ایئر فورس KCNC اور ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ بمیت دوسرے اعلیٰ فوجی افسروں کے ایک ملٹری ہیلی کاپٹر میں وہاں پہنچے۔ وہ سیدھا ایئر بیس کے آپریشن روم گئے، جہاں انہوں نے مشن میں حصہ لینے والے 16 پائلٹوں اور ان کے 30 سالہ لیڈر جوائر فورس کرنل تھا سے ملاقات کی۔ یہ مشن اس سے پہلے 2 مرتبہ بالکل آخری لمحات میں مؤخر ہو چکا تھا، لیکن اس بار انہیں یقین تھا کہ کینسل نہیں ہوگا۔ اعلیٰ فوجی حکام نے مشن میں حصہ لینے والے تمام ہوابازوں کو آخری بریفنگ دی اور انہیں باور کروایا کہ یہ حملہ اسرائیل کی بقا کے لیے از حد ضروری ہے۔ ادھر یہ میٹنگ جاری تھی، ادھر آپریشن روم کے باہر رن وے پر واقع زیر زمین ہینگرز میں لاتعداد ٹیکنیشینز روانگی سے قبل لڑاکا طیاروں کے انجن گرما رہے تھے۔ انہوں نے F-16 طیاروں کے پروں کے نیچے فضا سے فضا میں مار کرنے والے جدید سائیڈ ونڈر میزائل نصب کیے اور اس کے علاوہ ہر جہاز میں 2000 پاؤنڈ MK-84 آئرن بم لوڈ کیے۔ ان کاریگروں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ طیارے کہاں حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد 8 F-16 اور 6 F-15 طیارے ہینگر سے باہر کھینچ کر رن وے پر کھڑے کیے گئے۔ ان جہازوں کو اسرائیل نے اپنی دفاعی ضرورت کے تحت بمبرز میں تبدیل کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب پائلٹ بریفنگ کے خاتمے پر آپریشن روم سے باہر آئے تو ان کے طیاروں کے انجن پہلے ہی سے چالو کر دیے گئے تھے۔ مقامی وقت کے مطابق 3 بجے دوپہر وہ ہواباز اپنے اپنے طیاروں کے کاکپٹ میں بیٹھ گئے۔ اس کے چاندی لمحوں بعد کنٹرول ٹاور سے اجازت ملنے کے بعد وہ تمام طیارے یکے بعد دیگرے گرجتے ہوئے فضا میں بلند ہوئے۔ آپریشن بیبیلون، جس کو آپریشن اوپرا بھی کہا جاتا ہے، اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ گراؤنڈ پر کھڑے اسرائیل کے اعلیٰ فوجی حکام تھوڑی دیر تک نیچی پرواز کرتے طیاروں کو فضا میں تکتے رہے، جو پلک جھپکتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان طیاروں کو 90 منٹ میں 650 میل کا فاصلہ طے کر کے بغداد کے قریب عراقی نیوکلیئر ری ایکٹر کو تباہ کرنا تھا۔ اس کا نام OC ریک بتایا جا رہا ہے۔ ان کا یہ سفر دشمن ممالک کی فضائی حدود کو چیر کر مکمل ہونے والا تھا۔ اس دوران انہیں فضا ہی میں ایندھن فراہم کرنے کے لیے ایک بوئنگ 707 طیارہ بھی فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ اس جہاز کو ایک یورپی کمرشل ایئر لائن کی طرح پینٹ کیا گیا تھا۔ لڑاکا طیاروں کے ریڈیو سسٹم آف کر دیے گئے تھے تاکہ عراقی ریڈار انہیں محسوس نہ کر سکیں۔ بحیرہ احمر کے کنارے تفریح میں مصروف ہزاروں سیاحوں نے ان طیاروں کو نامعلوم منزل کی طرف پرواز کرتے دیکھا، مگر کسی نے توجہ نہیں دی، کیونکہ اکثر اسرائیلی طیارے ان اوقات میں جنگی مشقوں میں مصروف رہتے تھے۔ بموں کے بوجھ سے لدے طیاروں کو نیچی پرواز میں کافی دقت ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سعودی عرب کے شمال میں ایک صحرا کے اوپر سے گزرے۔ حملہ آور طیاروں میں سب سے آگے F-15 جہاز جا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے پرواز کی بلندی مزید کم کر دی اور اب وہ زمین سے محض 60 فٹ کی اونچائی پر پرواز کر رہے تھے۔ محض 60 فٹ، اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سعودی اور اردنی رڈار سسٹم سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ اسرائیلی طیارے سعودی فضائی حدود سے گزر رہے تھے تو ایک سعودی
ایواکس طیارہ بھی فضا میں گشت کر رہا تھا جسے ایک امریکی پائلٹ چلا رہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکیوں کو اس حملے کا پہلے سے پتہ تھا۔ طیاروں کے ریڈیو اب بھی خاموش تھے۔ ٹھیک شام 4 بجے انہوں نے سعودی فضائی حدود کو عبور کر کے عراقی فضا میں انٹری کی۔ ہوا باز اپنے سامنے لگے سبز رنگ کے ریڈار سکرین پر نظر رکھے ہوئے تھے تاکہ دشمن کی طرف سے کسی مزاحمت کا بر وقت پتہ چل سکے، مگر ان کی خوش قسمتی تھی کہ عراقی ریڈار سسٹم مکمل جام ہو چکا تھا، لہٰذا ان کا کوئی طیارہ فضا میں نمودار نہیں ہوا۔ اسرائیلی بوئنگ نے انہیں فضا ہی میں دوبارہ ایندھن فراہم کیا اور خود شام کی فضا سے ہوتا ہوا قبرص جا پہنچا۔ اسرائیلی طیارے یوں ہی بغداد کے قریب جھیل بحر الملح کے اوپر پہنچے تو ان میں سے 4 F-15 جہاز اچانک 20,000 فٹ کی بلندی پر چلے گئے، جبکہ باقی 2 25,000 فٹ کی اونچائی پر آ گئے۔ اس کے بعد وہ تمام طیارے ایک وسیع دائرے میں اڑنے لگے۔ ان کے ذمے F-16 طیاروں کی حفاظت کرنا تھا۔ شام ٹھیک 5:33 پر وہ عراقی نیوکلیر پلانٹ کی عمارت کے عین اوپر پہنچ گئے، جہاں سے انہیں عمارت کا 60 فٹ قطر کا گنبد صاف نظر آ رہا تھا۔ عراقی دفاعی نظام بالکل مفلوج ہو چکا تھا، کیونکہ ابھی تک اسرائیلی طیاروں کو نشانہ بنانے کے لیے زمین سے نہ تو کوئی سام میزائل فائر ہوا اور نہ طیارہ شکن توپوں کی گھن گرج سنائی دی۔ پلک جھپکتے ہی ایک طیارے نے ری ایکٹر پر ایک غوطہ لگایا اور بم گرا کر تیزی سے دوبارہ بلندی کی طرف چلا گیا۔ اس تمام طیاروں نے باری باری ری ایکٹر کے عین مرکزی حصے میں MK-84 آئرن بم گرائے۔ کنکریٹ کی مضبوط عمارت چند ہی لمحوں میں مہیب شعلوں اور دھوئیں کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد عراقی توپ خانہ نیند سے ہڑبڑا کر جاگا۔ انہوں نے طیاروں پر فائر کھول دیا، لیکن ان جیٹ طیاروں کی رفتار اس قدر تیز اور پرواز ٹیڑھی میڑھی تھی کہ انہیں نشانہ بنانا ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ وہ نہایت نیچی پرواز بھی کر رہے تھے۔ آپریشن اوپیرا، اسرائیلی ہوا بازوں نے جتنے بھی بم وہاں گرائے وہ ٹھیک اپنے نشانے پر لگے۔ اس طرح سے آپریشن اوپیرا، جس کو آپریشن بیبیلون بھی کہا جاتا ہے، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس حملے سے بہت عرصہ پہلے ان پائلٹوں نے اسرائیل کے ایک صحرائی علاقے میں ری ایکٹر کے ایک ماڈل پر بمباری کی زبردست پریکٹس کی تھی۔ چند فرانسیسی ٹیکنیشین جو ری ایکٹر کے گنبد کو پھٹتے ہوئے دیکھ چکے تھے، وہ حملے کے وقت عمارت سے ذرا دور کھڑے تھے۔ ری ایکٹر کی تمام مشینری بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ آخری بمبار طیارے کے جانے کے بعد اچانک F-15 نے پراجیکٹ ایریا کے اوپر ایک غوطہ لگایا، لیکن اس بار وہ بم گرانے نہیں بلکہ جائے وقوع کی منظر کشی کرنے آیا تھا۔ ارد گرد کا تمام علاقہ آگ اور دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، مگر طیارے میں نصب اسپیشل انفرا ریڈ آلات کی مدد سے تباہ شدہ ری ایکٹر کی بالکل صاف ویڈیو فلم چند ہی سیکنڈوں میں بن گئی۔ تمام طیارے انتہائی تیز رفتاری سے واپس ہو چکے تھے۔ اپنا بوجھ گرانے کے بعد وہ اب خاصے ہلکے ہو چکے تھے۔ اب وہ انتہائی بلندی پر اسرائیل کی طرف بھاگ رہے تھے، کیونکہ نیچی طیاروں میں ایندھن کی کھپت زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ ان کے پاس اس وقت بہت تھوڑا ایندھن رہ گیا تھا۔ اگرچہ واپسی کے اس سفر میں ان اسرائیلی طیاروں کو اردنی، عراقی اور سعودی ریڈار محسوس کر چکے تھے، ان کو کیچ کر چکے تھے، ان کو انٹرسیپٹ کر چکے تھے، مگر میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ انہیں مار گرا سکیں۔ F-16 اسرائیل میں اپنے ایئر بیس پر اترا۔ اس کے اگلے 10 منٹوں میں باقی طیارے اسرائیل کے مختلف ہوائی اڈوں میں بھی حفاظت کے ساتھ لینڈ کر گئے۔ آپریشن بیبیلون یا آپریشن اوپیرا 100 منٹ میں مکمل ہو چکا تھا۔ ادھر تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم بینگن اپنی رہائش گاہ پر اپنی پوری کابینہ کے ساتھ بڑی بے چینی کے ساتھ مشن کی تکمیل کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، جس سے وہاں موجود تمام اراکین حکومت کی دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ فون پر اسرائیلی چیف آف سٹاف نے وزیر اعظم کو رپورٹ دی، مشن مکمل ہو چکا ہے اور ہمارے تمام طیارے حفاظت کے ساتھ اپنے اڈوں پر پہنچ گئے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں کو یہ خوشخبری سنوائی۔ اس کے بعد وہاں موجود تمام افراد کو اسرائیلی برانڈی پلائی گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر
اوپر فضا میں 2 F-15 طیارے مشن سے واپسی کے بعد لینڈنگ سے پہلے فتح کی خوشی میں قلعہ بازیاں کھا رہے تھے۔ پھر یکجا کہ ان دونوں طیاروں نے انتہائی تیز رفتار اختیار کی اور ساؤنڈ بیریئر کو توڑتے ہوئے آگے نکل گئے، جس سے فضا میں سپر سونک گرج پیدا ہوئی، جس سے تل ابیب کے کئی گھروں کے کھڑکیاں اور شیشے ٹوٹ گئے۔ نیچے کسی اسرائیلی شہری کو ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ اسرائیلی ایئر فورس کیا کر کے آئی ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کرایا گیا تھا جب کہ اسرائیل میں اہم انتخابات کی تیاریاں شروع تھیں۔ الیکشن میں یقینی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بینگر نے یہ حملہ بڑے صحیح وقت پر کیا تھا۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران اس نے جگہ جگہ اس کارنامے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، "There will never be another Holocaust in the history of the Jewish people, never again, the nightmare is over." ماہرین کی رائے کے مطابق اگر یہ حملہ 1 جولائی کے بعد ہوتا تو خطرناک تابکاری کا 100% امکان تھا، کیونکہ ری ایکٹر بہت جلد کام شروع کرنے والا تھا۔ ایران، جو اس وقت عراق کے ساتھ گھمسان کی جنگ لڑ رہا تھا، اس نے اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ستمبر 1975 میں صدام حسین عراق کے نائب صدر کی حیثیت سے فرانس کے دورے پر گئے۔ فرانسیسی صدر کے ساتھ طویل بات چیت کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی توانائی کے ایک منصوبے پر باہمی تعاون کے لیے معاہدہ ہوا۔ اس کے بعد عراق نے 1976 میں اٹلی کے ساتھ بھی اسی سلسلے میں ایک سودا طے کیا، جس کے تحت انہیں اٹلی نے ری ایکٹر میں استعمال ہونے والے مختلف آلات فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ اسی سال کے آخر میں فرانس کی مدد سے عراق نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس پروجیکٹ کا نام اوسی راک رکھا گیا تھا۔ اوسی راک کے تحت 2 قسم کے ایٹمی ری ایکٹر تعمیر کیے گئے۔ پہلا 70 میگا واٹ کا پلانٹ جسے اوسیریس کا نام دیا گیا، اور دوسرا چھوٹا ریسرچ نیوکلیئر ایکٹر تھا اور اس کا نام آئیسس تھا۔ یہ قدیم مصری دیوتاؤں کے نام پر تھا۔